بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ جی بچوں چلیں اب آپ ایسے کرتے ہیں، ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ اردو کی اپنی بک نکالیں، آج ہم اردو اے کا لیسن پڑھیں گے اور یہ ہمارے سبق کا نام ہے سائنس کے کرشمے۔ سائنس کے کرشمے اوپن کریں، پیج نمبر 58، ٹھیک ہے جی، پیج نمبر 58، سائنس کے کرشمے۔ اوپن یور بکس، شاباش۔ اور آپ ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل بھی نکال لیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم میننگز بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہائی لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور میننگز بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم ہائی لائٹ ورڈز کرتے ہیں وہ ہمارے آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے ڈکٹیشن ورڈز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہم نے املا بھی کرنی ہوتی ہے اور جو ہمارا پیپر میں معروضی آتا ہے وہ بھی ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنا ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل نکال لیں۔ تو بیٹا آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہے سائنس کے کرشمے۔ سائنس کے کرشمے، اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے اس کے بتا دوں، تو بیٹا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ کرشمہ وہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو حیران کر دینے والی کوئی چیز ہوتی ہے نا، سائنس کے کرشمے۔ اس میں ہم سائنس یعنی کہ ایجادات، جو چیزیں نیو ایجاد ہوئی ہیں، جو چیزیں بنائی گئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیں نا، آپ پہلے اب سے پہلے دور کی ہم اگر بات کریں تو انسان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے نا، جب یہ دنیا سٹارٹ ہوئی، جب یہ اس دنیا میں انسان آنا شروع ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے، ٹھیک ہے، پھر انہیں دنیا میں بھیجا، پھر آگے ان کی نسل چلی، ان کے بچے چلے، اور وہ یعنی کہ جو دنیا میں جب انسان کو شعور آتا گیا اور وہ اپنے یعنی کہ اپنی ضرورت کے تحت اس نے چیزیں بنائی، ان کے نام بھی رکھے، ان کی انہیں پہچان بھی بنایا، تو یہ اس کے بعد انسان پڑھتا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، ہر چیز میں غور و فکر کرو۔ پھر ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام، اولیاء کرام، بہت سے انبیاء بھیجے گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی، چیزوں کو سمجھنے میں، زندگی کو گزارنے میں، ہماری شعور میں ہمیں شعور میں وہ باتیں سکھانے کے لیے جو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا کیونکہ انسان کے پاس عقل ہے، اور جب انسان کے پاس عقل ہے تو وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں بناتا ہے۔ اسے پتہ چلا، اسے اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ اس نے نہ صرف اپنے ارد گرد غور و فکر کیا بلکہ اس نے خلاؤں تک، زمین کی تہ تک کھودنا، ان کو دیکھنا، ان کی جانچ پڑتال، یعنی کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ اسے پتہ چل گیا کہ زمین کی تہ کے نیچے کیا چل رہا ہے اور آسمان سے اوپر جو دنیا ہے جیسے چاند ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی، کس وجہ سے؟ اپنے علم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اب سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس کچھ علم، لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے، بہت زیادہ۔ وہ پہلے جیسے اپنے اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، بہت ٹائم لگا کرتا تھا ایک جگہ سے دوسرے، کئی مہینے چلتے رہتے تھے، راستے میں پانی مل گیا پی لیا، نہیں ملا تو چلتے رہے، کچھ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر چلنا شروع کر دیا، تھوڑا سا ریسٹ کیا پھر چلنا شروع کر دیا۔ تو بیٹا یہ اب سے پہلے کی دنیا تھی، لیکن اب تو صرف آپ ایک سوئچ آن کرتے ہیں تو لائٹیں جل جاتی ہیں، ایک یعنی کہ ایک ٹکٹ دیتے ہیں تو ایروپلین میں سفر بھی کر لیتے ہیں۔ تو اب تو کچھ بھی ناممکن نہیں رہا، میرا خیال ہے اب سب کچھ انسان کے اپنے ہی اس میں ہے، ہاتھ میں چیزیں آتی نظر آ رہی ہیں، لیکن زندگی اور موت دینے والا خدا ہے، اس پہ انسان کی دسترس نہیں ہے، ادروائز بہت سی چیزوں کو انسان نے اپنا متی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے بک کی طرف آتے ہیں، تو آپ اپنا پیج 58 اوپن کیجئے، اور یہ جو اوپر بلو بلاک میں آپ کے ورڈز لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کے میننگز بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ ان کے میننگز لکھیں، ٹھیک ہے۔ پیچیدہ، مشکل، پیچیدہ، مشکل، بیش بہا، قیمتی، بیش بہا، قیمتی، محرون منت،
مرہون منت احسان مند، مرہون منت احسان مند، سربستہ راز چھپا ہوا راز، سربستہ راز چھپا ہوا راز، صعوبت مصیبت، صعوبت مصیبت، تسخیر قابو میں کرنا، تسخیر قابو میں کرنا۔ جی یہ آپ نے میننگس امید ہے لکھ لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں، آپ میرے ریڈنگ کو غور سے سنیں اور جہاں جہاں میں ہائی لائٹ کروا رہی ہوں، میننگس بتا رہی ہوں، میننگس بھی لکھتے جائیں اور ہائی لائٹ بھی کرتے جائیں۔ تو جناب اب ہم پڑھتے ہیں، انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ تاریخ دور کہتے ہیں زمانہ، انسانی تاریخ کا کوئی زمانہ بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں۔ سائنس کے علم کو ہائی لائٹ کیجئے، خالی نہیں یعنی کہ سائنس کے علم سے خالی کے بغیر نہیں۔ پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، پہلے زمانے میں لوگ پتھروں کو رگڑ کے آگ جلاتے تھے نا، پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ جی سائنس کے پتھروں، بدن، ڈھانپنے، شعور، عقل، انسان نے سائنس کے یعنی کہ انسان نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، پہلے لوگ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپا کرتے تھے، پتوں سے ڈھانپا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان میں خود کو سیکیور فیل نہیں کیا تو انہوں نے جانوروں کی کھال سے اپنے آپ جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پھر انہیں شعور آیا تو انہوں نے اپنے لیے کپڑا بنانا شروع کر دیا، چاہے وہ بھیڑ کے اون سے بناتے یا ریشم کے دھاگے سے بناتے۔ وہ جس طرح شعور کی منازل طے کرتے گئے وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر کرتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی، شعور کی منزلیں طے کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں، وہ طریقے کیا کہلاتے ہیں؟ سائنس کہلاتے ہیں۔ ہائی لائٹ کریں ذرا، انسان، شعور، منزلیں، سائنس۔ قبل از تاریخ یعنی کہ پہلے وقتوں میں، پہلے کی تاریخ، پہلے کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا، دیوتا خدا، خدا سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا۔ یعنی کہ جس طرح انسان کی عقل اور شعور علم نے کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خزانوں تک جا پہنچا۔ خزانوں تک یعنی کہ انڈر ڈائیو جو ہوتے ہیں، جو سمندر کے نیچے جاتے ہیں، انہوں نے خزانوں تک جا پہنچے۔ زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی۔ رسائی، پہنچ، رسائی کہتے ہیں پہنچ گو، سربستہ راز کہتے ہیں چھپے ہوئے راز۔ تو زمین کے سربستہ، زمین کے نیچے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد وہ سائنس تک وہ چاند تک پہنچ گیا۔ اور آج مریخ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں۔ تسخیر کہتے ہیں قابو میں کرنا۔ مریخ ایک سیارہ ہے، تو ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اور آج مریخ یعنی کہ مریخ سیارہ اور دوسری دنیائیں انسان کی تسخیر کی لپیٹ میں ہیں، یعنی کہ انسان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کیے۔ یعنی کہ انسان نے زمین کے نیچے تو بہت سے معدنیات ہیں نا، جیسے ہمارے پاکستان میں جو سب سے مشہور ہے نمک کی کان ہے، کوئلے کی کان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ سب لوگ، بلکہ نمک کی کان تو آپ میں سے اکثر بچوں نے دیکھی بھی ہوگی، جو کہ کھیوڑا میں ہے۔ تو یہ کس نے سائنس نے، یہ انسان نے اپنے علم کی وجہ سے کیا نا، کہ انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہ میں اتر کر، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک ہوا تھا کہ جس سمندر میں سے گیس دریافت ہوئی ہے،
تو وہ ہاں جی ابھی اسی عمران خان کے دور کی بات ہے کہ سمندر میں سے گیس دریافت ہوئی ہے، تو یہ سائنسدان نا جو سمندر کی تہ میں اترے اور انہوں نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، چاندی اور دیگر ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات جو زمین کے نیچے چھپی ہوئی ہیں دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش سہولتوں سے بھری ہوئی، سہل آسان، پرآسائش کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ سہولتوں سے بھری ہوئی اور سہل آسان بنانے کا فریضہ انجام دیا، کام انجام دیا، ٹھیک ہے۔ جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے، یعنی کہ پرواز میں محو پرواز اڑتے ہوئے نظر آتا ہے، مصروف ہے، اڑنے میں مصروف ہے۔ وہ جو ایک دفعہ وہ جو انسان صرف پرندوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش میں بھی پرندہ ہوتا، میں بھی آسمان میں اڑتا، آج اس کے لیے اس نے اپنے لیے ان سب چیزوں کو پوسیبل کر لیا ہے۔ آج وہ اس کا یہ خواب نہیں رہا، بلکہ وہ انسان جو ہے آج ہواؤں میں اڑتا ہوا، ایروپلین میں بیٹھ کے ہی ہوا میں اڑے گا، ایسے نہیں اڑے گا کہ ونگز لگا کے اڑے، ایسے ابھی کوئی گیجٹ۔ لیکن ہاں ڈوریمون میں ایسا ایجاد ہو گیا تو ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی جائے، لیکن ابھی ہم نے ایسے کسی بندے کو کھلے عام ہوا میں نہیں اڑتے دیکھا، لہٰذا ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد دیکھیں، ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ انسان ایروپلین میں بیٹھ کر ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوشش کی۔ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، یعنی کہ انسان رکا نہیں، وہ مسلسل اپنے آپ کی کریوسٹی، یہ جو چیز ہوتی ہے نا کریوسٹی، وہ انسان کو کرنے پر مجبور کرتی، کرتے رہو، جتنا دیکھ سکتے ہو دیکھو۔ یہ جب تک جن بندوں میں کریوسٹی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے کام کو فلفل نہیں کر لیتے، اس کو پورا انجام نہیں دے دیتے، وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج ہم نے اس کی فرسٹ پیج کی ریڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ذرا جلدی سے نا تھوڑے سے میں نے ابھی رہ رہے ہیں ہمارے ہائی لائٹ کرنے والے، تو ہم نے مریخ، تسخیر ہائی لائٹ کیجئے، قیمتی معدنیات، پرآسائش اور سہل، فریضہ، پرندے کی طرح اڑنے، محو پرواز، سائنس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے وہ تھی، یعنی کہ آپ کے ہائی لائٹ ورڈز ہیں، آپ انہیں ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اور ہاں جی یہ دیکھیں، آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہائی لائٹ کر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہائی لائٹ ہوئے میں آپ اسکرین پہ سے بھی دیکھ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے یہ اپنی بک ریڈنگ کی ہے، فرسٹ پیج کی، 58 پیج کی۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ پیج کی ریڈنگ کریں گے۔ یہی آپ کا ڈائری ورک ہے کہ آپ نے اس کو 3-4 بار ریڈ کرنا ہے بہت اچھی طرح۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔